دین اسلام کی ہی پیروی کیوں کرنی چاہیے؟ سوال یہ ہے۔ اب میں اسی بات پر اگر چل پڑوں تو پوری رات گزر جائے۔ وجہ یہ ہے میرا دین جس بات کا اعلان کرتا ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے بتاتا ہے۔ دین اسلام میں کسی شوشے میں کمی نہیں ہے۔ اگر کمپیئر کرنے کی بات کریں گے تو کچھ لوگوں کو برا لگے گا، لیکن آپ کا سوال ہے کہ دین اسلام کی ہی کیوں پیروی کریں، کیوں اسی کو فالو کریں، تو پھر مجھے بتانا پڑے گا دین اسلام کو فالو کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ پورے حیات کا اگر نظام تمہیں چاہیے اپنے جینے کا تو صرف اسلام ہی دیتا ہے، صرف اسلام دیتا ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ جینے کا سلیقہ صرف اگر تم چاہتے ہو تو جینے کے سلیقے میں یہ صرف یہ نہیں آتا چار دیواری کے اندر جینا۔ انسان کے جینے کے سلیقے میں اس کی تجارت بھی آتی ہے، اس کی شادی بیاہ بھی آتے ہیں، اس کے پڑوسی بھی آتے ہیں، اس کا بازار بھی آتا ہے، اس کا بزنس بھی آتا ہے، حتیٰ کہ اس کا حکومت کرنا، اس کا وزیر بننا، سپاہی بننا، یہ ساری چیزیں جینے کے حقوق میں آتے ہیں۔ اور ہر شوشے پر اسلام تمہیں پورا پورا چیپٹر عطا کرتا ہے، ایک مسئلہ نہیں، پورا پورا چیپٹر ہے۔ تم اگر وقت کے بادشاہ ہو تو بھی اسلام تمہیں پابند بنا کر کے دکھائے گا۔ تم اگر کرسی عدالت پر بیٹھے ہو قاضی تو پورا باب موجود ہے، تمہیں فالو کرنا پڑے گا۔ تم اگر کسی اسکول کے ٹیچر ہو تو اسلام تمہیں اس کے بھی اسلوب بتائے گا۔ آج میرے عزیزو میں آپ کو بتاؤں 1400 سال پہلے جب لا تھے ہی نہیں، بادشاہوں کے رول چلتے تھے، بادشاہوں کے قانون چلتے تھے۔ جو بادشاہ کے وہ رات میں خواب آ گیا وہ صبح قانون بن گیا، نہ پارلیمنٹ میں پاس کرانے کی ضرورت تھی، کچھ نہیں، بادشاہ کہہ دیا آج سے یہ قانون وہ قانون۔ اسلام نے سب سے پہلے یہ دنیا میں قوانین پیش کیے کہ نہیں، حکومت بھی چلے گی تو لا کے ذریعے سے چلے گی، اور اس لا کے اندر وقت کا خلیفہ بھی داخل ہوگا، وہ بھی شامل ہوگا، قانون اس کے اوپر بھی ہوں گے، کسی ایک کے اوپر نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے میرے عزیزو، خلفائے راشدین سے افضل اس امت کے صحابہ میں سے لے کر آخری زمانے تک کوئی نہیں ہے۔ نبیوں کے بعد خلفائے راشدین سب سے افضل لوگ ہیں، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم عدالت میں حاضر ہوئے قاضی کے سامنے، وہ خلیفہ ہوتے ہوئے بھی عدالت میں حاضر ہوئے ہیں۔ نہ قاضی نے ان کے خلیفہ ہونے کا وہ کیا کہ وقت کا خلیفہ آیا ہے، نائب رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کی فضیلتوں میں کیا کیا حدیثیں نہیں آئی ہیں، لیکن وقت کا قاضی عدالت کے منصب پر جب بیٹھا ہے تو وہ نظریں تک نہیں اٹھاتا کہ مسئلہ فیصلے کا ہے، عدالت کا ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، اسلام کی یہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں فالو کرنے کے لائق صرف اسلام ہے۔ یہ دین مکمل ہے، انکمپلیٹ نہیں ہے، کمپلیٹ دین ہے۔ لاؤ تم زندگی کا جو بھی شعبہ، میں بتاتا ہوں اسلام کے ذریعے سے اس کے متعلق کیا حل ہے۔ کہیں دوسری جگہ ہم نے دیکھا ہے یا تو عورتوں کے حقوق نہیں ملتے ہیں، کہیں بچوں کے حقوق نہیں ملتے، کہیں شادی کے مسائل نہیں ملتے، کہیں تجارت کے مسائل نہیں ملتے، کہیں جرائم کے متعلق باتیں نہیں ملتی۔ آج میں آپ کو بتاؤں اسلام کی خوبیاں۔ ایک ڈاکٹر ہے امریکن، وہ ابھی اسلام قبول کر چکی ہیں، لیڈی ڈاکٹر ہے، انہوں نے کہا میں نے بہت پڑھائی کی، دیکھا بہت سارا فرق یہ ہے کہ برائیوں سے ہر دین روکتا ہے، ہر مذہب روکتا ہے، بلکہ آج کے قوانین بھی روکتے ہیں، لیکن ان کے اندر دگلا پن ہے۔ صاف صاف میں بتا رہا ہوں، شراب اچھی چیز نہیں ہے، سارے لوگ کہتے ہیں، صحیح بات ہے، سارے لوگ کہتے ہیں، قانون کئی کنٹریز میں ہیں، شراب پی کر کے کچھ بھی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس پر پکڑ بھی ہوتی ہے۔ جگہ جگہ روڈ پر ہم دیکھتے ہیں ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو، شراب پی کر کے گاڑی مت چلاؤ۔ کیوں میاں کیا ہوتا ہے شراب پی کر؟ ارے یہ پولیس والے تو گھس گھس کر کے منہ سونکھتے رہتے ہیں کہ شراب پیا ہے کہ نہیں ہے، رات کو ان کی ڈیوٹی رہتی ہے شراب پیا ہے کہ نہیں، ہر ایک کا منہ چیک کرتے رہتے۔ کیوں؟ قانون کے خلاف ہے، اور گاڑی اگر چلا رہا ہے شراب پی کر کے ٹھوکے گا، کسی کو مارے گا، خود بھی مرے گا، دوسرے کی بھی جان کو خطرے میں ڈالے گا، یہی مسائل ہے نا۔ ہم سوال یہ کرتے ہیں
جب یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ کبھی بھی ایکسیڈنٹ کرتا ہے آدمی، کبھی بھی یہ ایکسیڈنٹ کرتا ہے، کسی کو مار سکتا ہے، بلکہ پی کر کے جائے اور سیف ڈرائیونگ کر کے بھی جائے تو جا کے گھر میں بیوی کو تو مارتا ہی ہے، گھر میں پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ کہا یہ تو ہوتا ہے۔ ہم نے کہا یہ سب لکھ کر کے لگاتے آپ ہو، ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو، لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ اس کو پینے کی جگہ کہاں ہوتی ہے اور اس کو پلانے والے کو لائسنس کون دیتا ہے؟ کوئی ایک بھی شراب کی دکان کیا حکومت کی پرمیشن کے بغیر علل اعلان چلائی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ میاں ایک طرف تم خود ہی لائسنس بانٹتے ہو کہ شراب بیچو، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو پابندی بھی لگاتے ہو پینا نہیں۔ یہ دغلاپن، اس کو ایک امریکن ڈاکٹر نے کہا میں نے دنیا بھر میں یہ دیکھا، اب آؤ اسلام میں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب شراب کی حرمت کا حکم فرمایا کہ شراب حرام ہو گئی تو ایک قبیلہ حضور کے پاس آیا تھا، انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کن کن چیزوں سے روکتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے ان کو منع کیا تھا۔ وہ 4 چیزیں کیا تھیں بتاؤں میں آپ کو؟ یہ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو 4 آلے ہوتے تھے شراب پینے کے، کوئی ایک کدو کو کاٹ کر کے بیچ میں سے اس کا پورا ایک مٹکا بنا دیتے تھے، اور ایک لکڑی کا گلاس ہوا کرتا تھا، یا پھر ایک پرانے زمانے میں کسی پھل کا ایک برتن بنایا جاتا تھا، اس میں شراب ڈال کر کے لوگ پیتے تھے تو نشہ زیادہ آتا تھا، اور عربوں کے یہاں 50 سال پرانی شراب پی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شراب کے حرام ہونے کا حکم تو دیا، ساتھ میں یہ فرمایا وہ مٹکا بھی توڑو، وہ گلاس بھی توڑو، اور وہ برتن بھی توڑو، ان سب چیزوں کو ختم کرو۔ اب کبھی حکمت سوچو میرے عزیزو، شراب حرام ہو گئی، یہ پیالے کیوں حرام ہوئے؟ اس لیے کہ ان پیالوں کو دیکھ کر پینے والے کو پھر سے وہ شراب کی یاد نہ آ جائے۔ اسلام جڑ پر انگلی رکھتا ہے، اسلام بنیاد پر انگلی رکھتا ہے، یہ نہیں کہ اب تم پی کر کے آؤ تو بعد میں دیکھیں گے علاج کیا جائے گا۔ آج اسلام کی خوبیوں کے بارے میں، عصمت دری کے معاملات کتنے تیزی سے بڑھے ہیں پتہ ہے؟ آج کی رپورٹ، میں آج ہی کی بات بتا رہا ہوں، USA کی رپورٹ میں، امریکہ کے پورے اس میں پر ڈے 1700 لڑکیاں ریپ کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ وہ ہیں جو ریکارڈ میں آتی ہیں، اور ریکارڈ میں جو آتی ہیں وہ 1/3 ہوتی ہیں، باقی تو ویسی ہے۔ اور اس میں ہندوستان میں بھی بہت زیادہ لیول بڑا ہوا ہے ریپ۔ ہمارے ہاں تو آپ نے دیکھے اس پر کتنے احتجاجات ہوئے ہیں، چھوٹی عمر کے نابالغ لڑکوں کو جو حکومت کی نظر میں، ان لوگوں کے ذریعے سے بھی 16 سال کا 15 سال کا لڑکا شراب پی کر کے کسی لڑکی کو اچانک اٹھا لیا، 3-4 درندوں نے مل کر کے اس کی عصمت لوٹ لی، عزت لوٹ لی، اور مار کر کے اس کو راستے پر پھینک دیا۔ یہ کتنے واقعات ہو رہے ہیں۔ اب اس پر بات 2-4 دن تک گرم رہتی، میڈیا میں چلتی ہے، لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، انصاف انصاف انصاف۔ میرے عزیزو، زنا ایک بہت سنگین جرم ہے۔ زنا پر اسلام نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ ہلکی نہیں ہیں، ہلکی نہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی عزت والا، میں ان سے پوچھتا ہوں جو ہندو ہیں، جو کرسچن ہیں یا دوسرے دھرم والے، میں ان سے پوچھتا ہوں کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کو کوئی بھی اٹھا کر لے جائے اور اپنے بستر کی زینت بنائے؟ ہرگز نہیں پسند کرو گے، کوئی نہیں پسند کرتا اس بات کو۔ تمہاری ماں کو کوئی لے جائے، کوئی بہن کو لے جائے، کوئی بیٹی کو لے جائے، ہرگز تم بھی نہیں پسند کرتے۔ میرے دین کی خصوصیت یہ اپنی جگہ پر، میں ان سے پوچھتا ہوں تم پسند کرتے ہو؟ نہیں پسند کرتے۔ جب یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے، نہیں پسند کرتے اس کو کوئی بھی، لیکن یہ کنٹینیو ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑھتے ہوئے ریپ کے کیسز۔ میرے عزیزو، سارے دین، سارے دھرم اس کے خلاف تو ہیں، لیکن اسلام نے جو دردناک سزا رکھی ہے وہ ایسی ہے کہ زنا کرنے والا سوچ کر کے کانپنے لگ جائے۔ پورے سورہ نور کی شروعات اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ انزلناہا وفرضناہا،
وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ پورے سورہ نور کی شروعات اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، سورۃ انزلناها وفرضناها وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ پوری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زنا جس نے کیا، زنا کیا ہے؟ غیر قانونی کام کیا، تم نے شادی نہیں کیا تھا، ایک مرد اور ایک عورت، ان دونوں نے جسمانی تعلق قائم کیا، تو اللہ فرماتا ہے اگر یہ غیر شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ مطلب مرد بھی شادی شدہ نہیں تھا، عورت بھی شادی شدہ نہیں تھی، ان کی شادی کی بات نہیں ہو رہی، یہ پرسنل ان کے اپنے اپنے گھروں میں شادی شدہ اگر نہیں ہے تو ان کو 100 کوڑے مارو۔ کوڑا جو ہے نا وہ بیلٹ نہیں ہوتا ہے صرف، یا کوئی رسی کا نام نہیں، وہ چمڑے کا بیلٹ ہوا کرتا بڑا، ایک بار آج لگ جائے تو چمڑی ساتھ میں لگ کے آ جائے۔ 100 کوڑوں پر تو آدمی کی موت بھی ہو سکتی، بلکہ قریب موت کی ہو جاتا ہے۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو کہا گیا کہ پتھروں سے اس کو ہلاک کر دیا جائے گا، سنسار۔ اس کو لوگ مذاق میں لیتے ہیں۔ آج وہ لوگ یہ کہتے ہیں اتنا خطرناک کہ کسی کو مار دیا جائے گا۔ ہم نے ان سے پوچھا جن کی بیٹیوں کا ریپ ہوا ہے، ان سے پوچھو معلوم کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، جو ریپسٹ ہے وہ اگر ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو اس کو جلا دیں، اس کو کاٹ دیں، اس کو مار دیں گے ہم۔ یہی فرق ہے تمہارے میں۔ اسلام ہر بیٹی کو اپنی بیٹی کی عزت دیتا ہے۔ ریپسٹ کو یہ جو دردناک سزا دی گئی، زانی کو، قرآن کی ترتیب سنیے، صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ان کو رجم کیا جائے گا یا کوڑے مارے جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، ان دونوں کے بارے میں اللہ کے دین میں کے معاملات میں ذرا برابر بھی نرمی مت کرنا، اللہ کا حکم ہے یہ۔ اور پھر اس کے آگے تیسرا حکم یہ ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسا نہیں کہ تنہائی میں کہیں کسی روم میں لے جا کر کے مار دو ان دونوں کو۔ اللہ فرما رہا ہے ان کی سزا پر سارے مومنوں کو جمع کرو، سب کے سامنے سزا ہوگی۔ یہ سزا اتنی دردناک ہوتی ہے میرے عزیزوں کہ انسان سوچنے سے بھی کانپنے لگ جاتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ اسلام نے جڑ پر پابندی لگائی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بڑا گناہ ہے، بڑی سزا ہے، وہاں تک پہنچے ہی کیوں، ہم سزا دیں ہی کیوں اتنی بڑی، اور یہ آدمی وہاں تک جائے ہی کیوں، زنا ہوتا ہی کیوں ہے، زنا تک پہنچتا ہی کیوں ہے؟ اس کے لیے اب میں اسلام کی خصوصیت بتاتا ہوں۔ سوال یہی تھا نا کہ اسلام کو ہی کیوں فالو کریں، سوال یہی ہے نا اسلام کی پیروی کیوں کریں۔ اب سنو، تم تو اب زنا کے بعد ہو سکتا ہے قانون لگاؤ گے ریپسٹ کے لیے یہ ہے 10 سال کی سزا، 18 سال کی سزا، کسی کے ہاں 14 سال کی سزا، نابالغ بچی کے ساتھ ہو جائے تو اس کو عمر قید کی سزا۔ سزاؤں کا نفاذ یہ تو بعد میں ہوگا، اور تم تو یہ پہلے سے سوچ رہے ہو یہ کر کے آئے گا تب یہ سزا ہوگی۔ اسلام کیا کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب اپنے غلاموں سے فرما دیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ زنا تک جاتے ہی کیوں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، اللہ فرماتا ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ بہت بڑی بے حیائی۔ اور رب تعالیٰ نے صرف مومن مردوں سے نہیں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اے محبوب مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیں وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے محبوب ان سے کہہ دیں اپنی مومنہ عورتوں سے، امتیوں سے، کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ عورت اپنی زینت کا اظہار کس کے پاس کر سکتی؟ الا لبعولتہن، اپنے شوہروں کے پاس، او آبائہن، اپنے باپ کے پاس۔ یہ
جن لوگوں کا ذکر آیا ہے قرآن میں، ان کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے بھانجوں کے سامنے، اپنے بھتیجوں کے سامنے، بس ان کے علاوہ کسی کے سامنے عورت اپنی زینت کا اظہار نہ کرے۔ اب مجھے بتاؤ اسلام نے کہاں روک لگائی ہے؟ جہاں سے شروعات ہوتی ہے، النظرۃ سہم من سہام الشیطان۔ اے نوجوانوں توجہ سے سن لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نظر سے شروعات ہوتی ہے، نظریں دو چار ہوئیں، اس کے بعد پھر جسم حرکت کیا، دل کے اندر وسوسے پیدا ہوئے اور اس گناہ کے ارتکاب کے لیے آدمی دوڑ پڑا، لیکن شروعات ان آنکھوں نے کی تھی اور قرآن نے وہیں پر پابندی لگائی تھی۔ یہ میرے دین کی خصوصیات ہے۔ تم پوچھتے ہو اسلام کو یہ فالو کیوں کرے؟ یہ جرائم کو، کرائم کو ایسے روکتا ہے جہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ جہاں چشمہ پھوٹنے والا ہے وہیں پر بند باندھ دو، پانی بہہ جانے کے بعد گٹر بند کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔ جہاں سے سوتا پھوٹا ہے اسی کو روکنا ہے۔ اسلام وہاں پر بند باندھتا ہے، نظروں کو نیچی رکھو۔ چوری جرائم کو، کرائم کو ایسے روکتا ہے جہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ جہاں چشمہ پھوٹنے والا ہے وہیں پر بند باندھ دو، پانی بہہ جانے کے بعد گٹر بند کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔ جہاں سے سوتا پھوٹا ہے اسی کو روکنا ہے۔ اسلام وہاں پر بند باندھتا ہے، نظروں کو نیچی رکھو۔ چوری پھر بھی گھٹتی نہیں آج، چوری کا آپ یہ دیکھیں ریشو تو کم نہیں ہوا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ چوروں سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ اسلام نے اس کے لیے بھی حل بتایا۔ چور جو چوری کرتا ہے ضرورت کے تحت ہوتا ہے، شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کو غربت چوری پر لے آتی ہے، اس کی ضرورت جو ہے چوری پر لے آتی ہے، یا تو گھر میں کوئی چیز کی کمی۔ شروع کی بات، پیشہ اور چور کی بات الگ ہے، جس کا پیشہ بن گیا، عادت بن گئی، وہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن سٹارٹنگ چور کیسے کرتا ہے؟ اس کی ضرورت اسے چوری پر لاتی ہے۔ اسلام نے اس کے لیے سب سے پہلے سزا مقرر نہیں فرمائی، بلکہ پہلے سارے مسلمانوں پر زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا۔